اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فقال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ انه هو العزیز الرحیم۔ سورہ دخان کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو کچھ آسمانوں زمینوں کے درمیان ہے اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں مخلوق ہے یہ سب ہم نے پیدا کیا، اور یہ ہم نے کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا بلکہ ایک خاص حکمت اور مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ ہم نے آسمان و زمین اور یہ سب مخلوقات پیدا کر کے کوئی کھیل نہیں کھیلا۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے تو یہ نہیں پیدا کیا ان دونوں کو مگر حق کے ساتھ، معنی کہ ہم برحق طور پر اس ساری مخلوق کے خالق ہیں، آسمانوں زمینوں اور جو کچھ آسمانوں زمینوں کے درمیان ہے، جو کچھ آسمانوں زمینوں کے اوپر ہے، اس کے اندر ہے، ساری کی ساری مخلوق۔ فرمایا اللہ نے فرمایا کہ یہ میں نے ہی پیدا کی ہے اور برحق طور پر پیدا کی ہے، مقصد کے تحت پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں زمینوں میں جتنی مخلوق پیدا کی اس میں انسان کو سب سے زیادہ اشرف مخلوق پیدا فرمایا اور اسے بہت زیادہ مقام عزت اور احترام سے نوازا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن زیادہ لوگ اس کو جانتے نہیں، اس حکمت کو پہچانتے نہیں۔ اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر ایمان اور عقیدہ مضبوط کرنا تھا کہ جب کل کائنات کا خالق اللہ ہے تو اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے احکامات سے روگردانی کیسے کی جا سکتی ہے۔ اور پھر من حیث انسان سوچتا کہ میری کیا حیثیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا انعام اور کتنا فضل سے نوازا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ ساری مخلوق کو میرا خادم بنا دیا ہے، میرے فائدے کے لیے بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں میرے لیے مسخر کر رکھی ہیں، ہوائیں میرے لیے مسخر ہیں، فضائیں میرے لیے مسخر ہیں، اور یہ نباتات حیوانات سب کے اوپر اللہ رب العزت نے انسان کو حاوی کیا ہوا ہے اور برتری دی ہوئی ہے، اور اللہ نے ایسے اشرف المخلوقات قرار دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ دو باتیں کہ دنیا میں ہر نعمت سے اس کو نوازا، ہر چیز اس کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی اور اسے اتنی زیادہ عزت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کچھ احکامات کا پابند کیا۔ یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں تو استعمال کرتا ہے، فضل تو استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے سے بھاگتا ہے، اس کی بندگی سے بھاگتا ہے،
بعض دفعہ یہ کفر کرتا ہے، بعض دفعہ شرک کرتا ہے، بعض دفعہ اللہ کے احکامات میں نفاق سے کام لیتا ہے، تو یہ اس کی بہت بڑی خطا ہے، اور اسے یہ جان لینا چاہیے کہ یہ کائنات، یہ مخلوقات، یہ زمین و آسمان یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ انسان کے سامنے چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اور ختم ہو رہی ہیں، خود انسان دنیا پہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور اسی طرح ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ پوری کی پوری کائنات اور پورے کا پورا نظام، اس پہ قیامت قائم ہو جائے گی، اور رہے انسان اور ان کے ساتھ ساتھ جنات، اور حساب کتاب کے لیے اللہ کی ساری مخلوق وہ ایک دن اللہ کے سامنے جمع ہوگی۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن طے شدہ ہے تمام لوگوں کے لیے، کسی کو استثناء حاصل نہیں، سب لوگوں کے لیے فیصلے کا دن جمع ہے، جس میں بندوں کے آپس میں معاملات جتنے بھی گزرے ہوں گے، ایک ایک چیز کا وہاں پر فیصلہ ہوگا، اور اسی طرح بندے اور اللہ کے درمیان جتنے احکامات ہیں اس کا فیصلہ ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کے مابین جو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، رحم دلی کا حکم ہے، اس کا فیصلہ ہوگا، اور ساری مخلوق اللہ کے سامنے جمع ہوگی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک سینگوں والی بکری نے موٹی بکری کو دنیا میں مارا تو موٹی بکری قیامت والے دن اپنا بدلہ لے گی، اور اس کے اللہ سینگ پیدا فرمائے گا، اور وہ اس سینگوں والی بکری کو مارے گی، اس کے سینگ ختم کر دیے جائیں گے، اور وہ اس کو مارے گی اور وہ اپنا بدلہ لے گی۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان بھی اسی طرح فیصلے فرمائے گا، ہر ایک کے درمیان فیصلے ہونے والے ہیں، جس کسی نے کسی کو اذیت دی ہوگی، تکلیف دی ہوگی، وہاں بدلہ چکانا ہوگا۔ قیامت کے دن حق اور سچ کے ساتھ فیصلے ہونے ہیں، اور پھر رہے دو بنیادی معاملات، عقیدہ توحید اور اللہ کی، اس کی بنیاد پر اللہ کی عبادت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارنا، یہ ہر چیز میں بنیاد ہوگی، یہ ہر چیز میں بنیاد ہوگی۔ جس نے اتباع رسول چھوڑی ہوگی، بدعات، رسومات اور خرافات اختیار کی ہوں گی، اس کی نیکیاں اگر ہوں گی بھی تو غارت ہو جائیں گی۔ جس نے شرک کیا ہوگا اس کی بھی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اگر ہوں گی بھی، اور جس کے اندر کفر ہوگا اس کی بھی نیکیاں، اچھے کام اس کے بھی اگر ہوں گے بھی تو کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سب کچھ بھی اگر کسی کا ہوگا اور اس نے اگر اللہ کی مخلوق پر ظلم کیا ہوگا اور اس کے ذمہ بندوں کے حقوق ہوں گے اور اس نے توبہ بھی نہ کی ہوگی اور وہ اسی طرح ہی ظلم کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا ہوگا، تو وہاں پر اپنی نیکیاں ان دوسرے لوگوں کو دینا پڑیں گی، اور خود خالی ہاتھ ہو کر جہنم کا ایندھن بن جانا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جو اگر یہ سب کچھ میں درستگی ہوگی لیکن اللہ کی حدود کا خیال نہیں کیا ہوگا، شرائع امور جو ہیں ان کا لحاظ نہیں کیا ہوگا، اس میں کمیاں رہ گئی ہوں گی، تو پھر عبدالآباد جہنمی نہیں ہوگا، وہ شخص جہنم میں پھر بھی وہ ضرور جائے گا جو کچھ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے زنا کیا، شراب پی، جھوٹ بولے، کوتاہیاں کی، غفلتیں کی، ظلم کیے، اس کی سزائیں لینے کے لیے وہ جائے گا، اور بعد ازاں وہ انبیاء کی سفارشیں شروع ہوں گی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، تو بہت بعد میں وہ نجات پائے گا اگر اس کے اندر ایمان کی رمق تھی اور توحید تھی، اتباع رسول تھی، یا جیسے حدیث جبریل میں وہ 14 باتیں بیان ہوئی ہیں ان کی پابندی تھی
اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کبائر کا ارتکاب بھی کرتا رہا۔ تو یہ نہ تو دنیا تماشا ہے، نہ خود انسان کا دنیا میں آنا یہ ایک کھیل تماشا ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے اور ایک خاص مقصد ہے، اور نہ ہی یہ قیامت کا قائم ہونا یہ کوئی کھیل تماشا ہے۔ خود موت کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، موت کے ساتھ ہی قیامت کا آغاز ہے۔ اس لیے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور سے نوازا ہے۔ اللہ سے ڈریں، خدا کا خوف کریں اور سمجھ لیں کہ ایک دن مقرر ہے، طے شدہ ہے، وہ اس دن وقوع پذیر ہو جائے گا، اور سب اپنا اپنا حساب دینے کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ یوم لا یغنی مولاً عن مولاً، وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن کوئی دوست کسی دوست کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، شیئا کچھ بھی۔ مولاً عن مولاً، اس کی شرح میں باپ بیٹا ایک دوسرے کے خیر خواہ اور دوست ہوتے ہیں، بھائی بھائی ایک دوسرے کے خیر خواہ اور دوست ہوتے ہیں، خاوند بیوی ایک دوسرے کے خیر خواہ اور دوست ہوتے ہیں، برادری کے لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، عام معاشرے کے لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے، کبھی کم ہو گیا کبھی زیادہ ہو گیا، لیکن ایک دور اور ایک ماحول میں پیدا ہونے والے ایک دوسرے سے انس رکھتے ہیں۔ انسان کسی کو اگر کسی تکلیف میں دیکھتا ہے تو بھاگ کر اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہاں سے آپ اٹھیں، ایک بچہ گر جائے، سارے بچے اس کو اٹھانے کی طرف بھاگ کھڑے ہوں گے، اس کو اذیت پہنچی ہے۔ یہ فطرتی بات ہے، محبت ہمدردی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کو فائدہ دینے کی انسان کوشش کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکے گا۔ آنکھوں کے سامنے بیوی جہنم میں جا رہی ہے، آنکھوں کے سامنے کسی کا خامد جہنم میں جا رہا ہے، آنکھوں کے سامنے کسی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے، کسی کی بیٹی جہنم میں جا رہی ہے، کسی کا باپ جہنم میں جا رہا ہے، آنکھوں کے سامنے بہن بھائی جہنم میں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ تو ایسا دن ہوگا، ایسا وقت ہوگا، نوح علیہ السلام کے سامنے اس کی بیوی جہنم میں جائے گی، لوط علیہ السلام کے سامنے ان کی بیوی جہنم میں جائے گی، نوح علیہ السلام کا بیٹا سامنے جہنم میں جا رہا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جہنم میں جا رہا ہوگا۔ حدیث میں ہے ابراہیم علیہ السلام اس وقت چپ نہ رہ سکیں گے، باپ کی ہمدردی کی خاطر بولیں گے تو اللہ کی طرف سے جواب ملے گا، ابراہیم ذرا ادھر کو دیکھیں، وہ ادھر کو دیکھیں گے اور دوبارہ دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بجو کی شکل دے دی جائے گی، اور ابراہیم علیہ السلام اس کو پہچان نہیں سکیں گے کہ یہ میرا باپ ہے۔ یہ کوئی تماشا نہیں ہے، غفلتیں چھوڑ دیں، اللہ سے ڈریں، نیک اعمال کی کثرت کریں، گناہوں کو چھوڑنا، عقیدہ توحید اور اتباع رسول کے بعد، اور نیکی کی کثرت اور اس میں غفلت نہ کرنا، یہی مسلمان ہونا، یہی مومن ہونا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کے میدان میں ایسی رہنمائیاں فرمائی ہیں کہ انسان تھوڑی سی توجہ سے نیکیاں ہی نیکیاں اکٹھی کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم عاجز آ گئے اس بات سے کہ بڑی آسانی سے ایک آدمی 1000 نیکی حاصل کر لے اور 1000 اس کا گناہ معاف ہو جائے؟ تو صحابہ کہنے لگے، اللہ کے رسول 1000 نیکی آسانی کے ساتھ تو نہیں کمائی جا سکتی۔ فرمایا، سنو، جب تم میں سے کوئی شخص 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو 100 نیکیاں مل جاتی ہیں اور اس کے 100 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اسی طرح اور اعمال ہیں جو بڑی آسانی کے ساتھ انسان اختیار کر کے اپنے نیک اعمال بڑھا سکتا ہے، اور بالخصوص گناہوں سے بچیں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں، فسق و فجور سے بچیں۔ تو فرمایا، یوم لا یغنی مولاً عن مولاً شیئا،
ولا هم ینصرون، نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے، فائدہ دے سکیں گے، اور نہ ہی اور کسی طرف سے ان کی مدد کی جائے گی، الا من رحم اللہ، مگر وہ شخص جس پر اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے کسی چھوٹے عمل کو ہی قبول کر کے اس کے اوپر رحم فرما دے۔ اللہ اکبر، جیسا کہ اس کی حدیث میں مثالیں ہیں، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو قیامت کے دن اپنی کبریائی کی چادر میں لپیٹ لے گا، اور اللہ تعالیٰ کی شان کو جیسے لائق ہے اللہ اس سے سرگوشی فرمائے گا، اور اللہ اس سے فرمائے گا کہ میرے بندے تو نے یہ فلاں فلاں گناہ کیے، کہے گا کیے، اللہ فرمائے گا تیرا دنیا میں ہم نے پردہ رکھا، تجھے دنیا کے سامنے رسوا نہیں کیا، اور آج بھی تجھے میری مخلوق کے سامنے میں رسوا نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو بارے میں فرمائے گا کہ میرے اس بندے کا حساب لاؤ، اس کا حساب لایا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا میرے اس بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس نے توبہ کر لی تھی، اس نے توبہ کر لی تھی۔ میرے بھائیوں، جو توبہ کر لے، اللہ سے صدق کے دل سے معافی مانگ لے، اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اور جو توبہ سے بھی سرکش ہوگا، مغرور ہوگا، متکبر ہوگا، اللہ کے احکامات کا باغی ہوگا، ظلم پہ ظلم کرتا چلا جائے گا، خود سری کی زندگی میں ہوگا، وہ تباہ ہے، وہ برباد ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکائیے، ڈھیلا کیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کے جب گناہ کے کھاتے کھولے جائیں گے تو وہ 99 دفتر ہوں گے تا حد نگاہ، میلوں لمبے، اتنی بڑی بڑی کتابیں اس کی گناہوں سے بھری ہوئی ہوں گی، اور اس کو اللہ فرمائے گا کہ یہ تیرے گناہ ہیں؟ ہاں یا اللہ میرے گناہ ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ تیرے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے کے نیکیوں کے رجسٹر بھی دیکھو، وہ دیکھے جائیں گے تو کچھ نہیں ملے گا، ماں سوائے ایک چھوٹا سا پرزہ ہوگا جس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صدق کے دل سے کبھی اس نے پڑھا، وہ محفوظ ہو گیا اور قبول ہو گیا۔ اس کے بعد اس کو کوئی نیک اعمال کا موقع نہ ملا اور اس کو موت آ گئی، وہ رکھا جائے گا نیکیوں کے پلڑے میں تو وہ سارے گناہ ہلکے پڑ جائیں گے۔ وہ ڈرے گا اور کہے گا یا اللہ یہ چھوٹا سا پرزہ اور یہ 100 تا حد نگار یہ دفاتر، اس کا کیا موازنہ ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے میرے ہاں انصاف ہے، کسی پہ ظلم نہیں ہے، تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ تو اللہ سے ڈریے، وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت اور ایمان کے ساتھ لمبی زندگی دے اور نیک اعمال کی توفیق دے، اور وہ نیکیوں کی کثرت کرے اور گناہوں سے بچے، اور قیامت کے دن وہ کامیاب ہو جائے۔ بصورت دیگر کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ فیصلے کا دن جو کہ طے شدہ دن ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور رحم اسی پہ ہوگا جس پر رب چاہے گا، اس کا کوئی عمل اللہ کو پسند آ گیا ہوگا۔ انہ هو العزیز الرحیم، اللہ کی یہ دونوں صفتیں ہیں کہ وہ عزیز ہے، غالب ہے، حق سچ کے فیصلے پر قادر ہے، اور سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ الرحیم، وہ رحم پر بھی قدرت رکھتا ہے، جس پر چاہے رحم کرے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا پھر یاد رکھو حساب کتاب کے بعد آگے جو 2 جگہ ہیں، ایک جہنم اور ایک جنت، اس کے حوال یہ ہیں، ان شجرۃ الزقوم، جہنم، ان شجرۃ الزقوم، بے شک اس میں درخت ہے تھور کا، طعام الاسیم، وہ گناہ گاروں کا کھانا ہے، کل محلے، وہ کھولے گا،
وہ صرف ٹھنڈا یا کڑوے کی حد تک نہیں، وہ کھولتا ہوا ہوگا۔ یغلی فی البطون، وہ پیٹوں میں ابالے کھائے گا، جیسے ہنڈیا میں ابالے پڑتے ہیں، کغلی الحمیم، یہ جیسے پانی کھولتا ہے۔ اور حکم ہوگا خذوہ ہو، اس بدبخت کو پکڑ لو، فاعتلوہ ہو، اور اس کو گھسیٹتے ہوئے الی سواء الجحیم، جہنم کے درمیان میں پھینک دو۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب وہ اس کے سر کے اوپر ڈالو، اور کہا جائے گا ذق، چکھ مزے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو دنیا میں بہت بڑا بنتا تھا، بڑا عزت دار بنتا تھا، اللہ کے احکامات اور اللہ کی مخلوق کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ ہے تیری سزا جو دنیا میں جو تو تراتا پھرتا تھا، اور دنیا میں تیرے اندر شیخیاں تھیں، دنیا میں تیرے اندر بڑائیاں تھیں، دنیا میں تیرے اندر تکبر تھا، آج اس کی یہ سزا ہے۔ کسی کی بات تیرے اوپر اثر نہیں کرتی تھی۔ اور اس کے برعکس نیک لوگ، متقی لوگ، ان المتقین فی مقام امین، بے شک پرہیزگار اور متقی لوگ وہ امن کی جگہ میں ہوں گے۔ کیسی امن کی جگہ؟ فی جنات و عیون، وہ باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ یلبسون من سندس و استبرق، وہ پہنیں گے باریک ریشم، موٹا ریشم، متقابلین، تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کذالک، اور اسی طرح ہم اپنے ان متقی لوگوں کی وزوجناہم بحور عین، جنتی حوروں کے ساتھ شادیاں کر دیں گے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور وہاں پر وہ مانگیں گے، خواہش کریں گے پھلوں کی بڑے امن و سکون کے ساتھ، بغیر کسی محنت کے ان کو میوہ جات مل جائیں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت، اور موت نہیں چکھیں گے، وہاں ان کو کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جوانیاں ہمیشہ کی، زندگیاں ہمیشہ کی، پوشاکیں ہمیشہ کی، خوراکیں ہمیشہ کی، صحت ہی صحت ہمیشہ کی، بیماری نام کی چیز نہیں ہوگی، نہ ذہنی تھکاوٹ ہوگی، نہ جسمانی تھکاوٹ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بس جو دنیا میں فوت ہوئے اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی، الا موتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم، اور ان متقی لوگوں کو اللہ جہنم کے عذاب سے بھی بچا دے گا، چاہے کسی بہانے سے بچائے۔ فضل من ربک، یہ تیرے رب کا فضل، یہ تیرے رب کا فضل ہوگا اس بندے کے اوپر۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے جنت میں جائیں گے۔ کہا اللہ کے رسول آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی۔ سب نیکوں میں نیک، سب نیکوں کے سردار، وہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ کے فضل سے جاؤں گا۔ اللہ کے احکامات کو مانیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور اللہ سے رحمت اور فضل کی امید رکھیں، اور نہ تو کوئی نیکی کی بنیاد پر متکبر ہو، اور نہ ہی کسی اور اسباب سے اپنے آپ کو کوئی بڑا سمجھے، مال سے، اولاد سے، مرتبے سے، عہدے سے، حسن سے، برادری سے۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، شیخی مارے گا، اترائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر عاجزی پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، پس سوائے اس کے نہیں کہ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان پر آسان کر دیا، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ قرآن سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کی زبان پر آسان کیا گیا کہ صحابہ کرام نے سمجھا، اور پھر قیامت تک کے لیے ہر قرآن کے معلم اور داعی کی زبان پر سے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانی رکھی ہے۔ تلاوت بھی کی جائے تو اس کا بھی اثر ہے، ترجمہ تفسیر بیان کی جائے تو اس کی بھی سمجھ آتی ہے، اور قرآن کھول کر بیان کیا جائے، اس کے احکامات بیان کیے جائیں، اس کی سمجھ آتی ہے۔
بعد میں انسان اپنے نفس امارہ کی مانتا ہے اور شیطان کی مانتا ہے اور اللہ کے احکامات کو فراموش کر دیتا ہے۔ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو اس وقت ہر آدمی کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، حتیٰ کہ متقی اور مسلمانوں کے اوپر بھی اور داہریہ اور بے دینوں کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے۔ ان کو بھی سمجھ آتی ہے۔ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آتی۔ قرآن اپنی تاثیر رکھتا ہے، قرآن اپنا اثر رکھتا ہے، قرآن کے اندر جو آسانی ہے، اور یہ انسان بدبخت ہے، سمجھ بھی لیتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ پھر جاتا ہے، پھر اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے اور شیطان کے کہے میں آ جاتا ہے۔ فرمایا فارتقب انہم مرتقبون، اچھا یہ نہیں سیدھے ہوتے تو انتظار کرو، پھر انتظار کرو۔ یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، کہتے ہیں دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا، ہر نافرمانی کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھا جائے گا۔ وہ دیکھا جائے گا دور نہیں ہے، موت بہت قریب ہے، قبر بہت قریب ہے، حشر بہت قریب ہے۔ دیکھا جائے گا تو چلو پھر صحیح دیکھا ہی جائے گا، پھر کیا کرو گے؟ نہ تو دوبارہ دنیا پہ بھیجا جائے گا، نہ کسی کی توبہ قبول ہوگی، نہ کسی کے ساتھ رعایت ہوگی، نہ کوئی نیک کسی کے کام آئے گا، نہ کوئی برا کسی کے کام آئے گا۔ کیا دیکھو گے؟ کیا دیکھو گے؟ کس بات پر کہتے ہو دیکھا جائے گا؟ کچھ اللہ سے ڈر جاؤ، مسلمان بن کر زندگی گزارو۔ اللہ نے انسان پیدا کیا ہے، انسان بنو۔ اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، مومن بن کر زندگی گزارو، مسلمان بن کر زندگی گزارو، اللہ کے باغی بن کر زندگی نہ گزارو۔ اللہ تعالی ہمیں کامل ہدایت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔